کچھ نفرتی بریلوی کو یہ جیت ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، وہ بد ہضمی کے شکار ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب سے مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے ڈیبیٹ میں شاندار طریقے سے کامیابی حاصل کی ہے، کچھ نفرتی بریلوی کو یہ جیت ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، وہ بد ہضمی کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنی غلاظتوں سے سوشل میڈیا کو گندا کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور آج ہم پھر اسی طرح کا ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بہترین علاج کیا جائے گا تاکہ ان کی بد ہضمی ٹھیک ہو سکے۔ کلیم رضوی حنفی نے لکھا، آخری میں دیوبندی مفتی نے جاوید ملحد کا ہاتھ چوما اور سر پر رکھا، یعنی بکری نے دودھ دیا اور پھر اس میں موت دیا، کیا منکر خدا کی تعظیم جائز ہے؟ اس کی بنیاد مفتی شمائل ندوی صاحب کے وائرل ایک ویڈیو کو لے کر کے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد مفتی شمائل ندوی ملحد جاوید صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو ملحد جاوید کو شکست دی، ہرایا، اب پھر اسی ملحد تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ تو ملحد ہے، منکر خدا ہے، کیا منکر خدا کی تعظیم جائز ہے؟ دراصل یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی صاحب کو کہ یہ تو ہیں ایک نمبر کے غالی باز، ان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب بھی زبان کھولتے ہیں سوائے گالی کے کچھ بولتے نہیں ہیں۔ خاص طور سے آپ ان کے علماء دیوبند کے خلاف ویڈیوز دیکھ لیجئے، جب تک یہ گالی نہیں دیتے بیچاروں کو سکون نہیں ملتا، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے اور یہ بد ہضمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی اشرفی بریلوی ہیں جنہوں نے ایک پوسٹ لکھی کہ اگر جاوید اختر کے سامنے کلیم رضوی ہوتا تو ماں بہن کی گالی دیتا۔ اس کا مطلب بریلوی بھی جانتے ہیں کہ ان صاحب کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاقیات کسے کہا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب سنیے کلیم رضوی حنفی صاحب اور اس پوسٹ کو وائرل کر کے اچھل کود مچانے والے مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے جو اخلاق کریمانہ پیش کیا ہے، ان کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر ہی جاوید صاحب ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوئے ہیں، ورنہ جاوید اختر کے ذہن و دماغ میں علماء کے خلاف جو نفرت ہے، اس نفرت کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ڈیبیٹ کے لیے راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سوربھ دویدی کی باتوں کو سنا ہوگا تو آپ نے غور بھی کیا ہوگا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اخلاق پیش کیے ہیں، محبتانہ تعلقات قائم کر کے ان کو مناظرے کے لیے ڈیبیٹ کے لیے قائل کیا ہے۔ مناظرے سے پہلے خوشگوار ماحول بنایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ جہاں تک بات ہے دلائل کی، مسائل کی، عقائد کی، تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے ڈیبیٹ کے اندر اپنے عقیدے کو بھی واضح کر دیا اور دلائل کی روشنی میں ثابت بھی کیا اور ملحد جاوید اختر کو شکست فاش بھی دیا۔ لیکن تعظیم کیوں کی؟ ارے انسان تو ہیں، ایک انسان سے ملاقات تو کر سکتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کو ملحد سمجھ کر ان کی تعظیم کی ہو؟ ارے ڈیبیٹ تھا، مسلمان، غیر مسلم، ملحد سبھی طرح کے لوگ موجود تھے اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اصل میں جاوید اختر ہوں یا کوئی بھی ملحد ہو، ایتھکس ہو، زیادہ تر لوگ جو خدا کے منکر ہوئے ہیں ایموشن کی بنا پر یا کسی دماغی پرابلم کی بنا پر۔ جاوید اختر بھی انہی مریضوں میں سے ایک ہیں جو دماغی مرض میں مبتلا ہیں۔ اگر ان کے ساتھ حسن اخلاق پیش کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ قریب آ جائیں، ورنہ اگر ان سے دوری بنائے رکھیں تو کبھی بھی قریب نہیں آ سکتا ہے۔ تو کیا قریب اسلام میں قریب کرنے کے لیے کسی کافر سے محبت سے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ ملحد سے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ کیا یہ بتائیے بریلوی مشرکوں سے بات نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے؟ اگر یہی کلیم رضوی کے گھر پیسے لے کر نیتا پہنچ جائیں تو کرسی چھوڑ دیں گے، اپنا صوفہ چھوڑ دیں گے، حضور بیٹھیے۔ کیا وہ نیتا مشرک نہیں ہوتے؟ کیا مشرک کی تعظیم جائز ہے؟ وہاں پر تعظیم نظر نہیں آئے گی، مسئلہ نظر نہیں آئے گا، وہاں پر کھڑے ہو جاؤ گے، کرسی دے دو گے، بیٹھاؤ گے۔ اور یہی لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر، تو ان کی نظر میں تو سارے وہاں بھی کافر مرتد ہیں۔ کیا ان کے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھاتے؟ کیا وہاں کے ویٹروں سے اچھی طرح بات نہیں کرتے؟ کیا وہاں کے لوگوں سے پیار محبت سے بات نہیں کرتے؟
اخلاق کریمانہ پیش نہیں کرتے یا گالی بازی پیش کرتے ہیں؟ جس دن اپنی گالی والی زبان کھول دیں گے اسی دن ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، تو وہاں پر ان کو یہ مسئلہ نظر نہیں آتا۔ اخلاق کریمانہ پیش کرو، ورنہ آپ کے لوگوں نے جو لکھا ہے ماں بہن والی بات بالکل فٹ بیٹھے گی۔ تو بہرحال مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کچھ بھی کیا، ایک انسان کے ناطے عمر دراز ہیں، عمر میں بڑے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم میں ایک بڑی مانی جانی شخصیت ہے، تو ان شخصیتوں کا خیال رکھتے ہوئے، پلیٹ فارم کا خیال رکھتے ہوئے، ایک انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے ان سے ملاقات کی یا سر پہ ہاتھ رکھوایا ہو، تاکہ ان کے اس اخلاق کریمہ کو دیکھ کر کے ان سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، دین کے قریب ہوں اور اپنے الحاد کو چھوڑ سکیں۔ اشکال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب سن لیجئے بریلوی علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی کا وہ نفرتی بیان جو انہوں نے اپنے عوام کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، علماء دیوبند سے متنفر کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ندوی صاحب نے ان سے مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، لیکن مناظرے کے درمیان بار بار انہوں نے حضرت کہہ کے مخاطب کیا، اور پھر مناظرہ جب ختم ہوا تو یعنی کہ مناظرے کے دوران مفتی صاحب نے اگر ملحد جاوید کو حضرت کہہ کے پکار دیا تو کیا خلاف ادب کر دیا؟ ارے یار کیسے لوگ ہیں؟ کیا مناظرہ جب ہوتا ہے تو مناظرے میں اپنے مخالف کو پیارے نام سے، اچھے نام سے نہیں پکارا جاتا؟ یہ تو اصول مناظرہ میں سے ہے کہ فریق مخالف کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فریق کا نام ادب سے لیں گے، ان کے بزرگوں کا نام ادب سے لیں گے۔ تو اگر حضرت کہہ دیا تو کیا گستاخی کر دی؟ اس پر بھی ان کو چیڑ ہے۔ آگے سن لیجیے۔ جاوید اختر صاحب کی دستبوسی کی، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا، پھر ایک میز پر بیٹھ کے سب نے کھانا کھایا۔ ساری دنیا نے دیکھا، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور سب کو یہ معلوم ہے۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ خدائے وحدہ لا شریک کا کوئی براہ راست انکار کرے یا اللہ رب العزت کی شان میں کوئی تنقیص کرے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ دیوبند کے مولانا لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ گول گول گھوم کر کے وہ وہیں پر پہنچیں گے جہاں سے چلے تھے بیچارے۔ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے اور نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دیوبند کی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ فتاوی رشیدیہ کا نام لے رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ کتاب فتاوی رشیدیہ، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ وقوع کذب کا معنی درست ہو چکا ہے، یعنی اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ تو اس طریقے سے جھوٹ بول کر کے اپنی غلاظتوں کے ذریعے سوشل میڈیا کو بھی گندا کرتے ہیں اور سیدھے سادے عوام کے ذہن و دماغ کو بھی گندا کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہے ہمت کسی رضا خانی کے اندر کہ وہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت دکھا دے، وقوع کذب کا معنی درست ہو گئے، یعنی کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے، یہ والی بات فتاوی رشیدیہ میں کوئی دکھا دے؟ دکھا نہیں سکتے۔ لیکن ان کا مقصد ہے کیسے ہی اپنے عوام کو ورغلاؤ اور علماء دیوبند سے دور رکھو، تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے، ان کا دھندا بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، ان تمام جھوٹوں کا جواب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔